ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق، پھر اٹھا لیا سیلاب نے میل کچیل کو اوپر، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر تپاتے ہو زیور بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ یوں بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی مثال، پھر وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے سوکھ کر، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ یوں بیان کرتا ہے اللہ مثالیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ آیت نمبر 17 سے پہلے آیت نمبر 16 میں یہ بیان ہوا کہ جس طرح دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح مومن اور کافر بھی ایک جیسے نہیں۔ اب آیت نمبر 17 میں اللہ نے حق اور باطل کی توحید اور
شرک کی بڑے عجیب اور نرالے انداز میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ کسی بات کو اپنے موقف کو اپنے دعوے کو منوانے اور ثابت کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے موقف پر عقلی دلیلیں دی جاتی، کبھی اپنے دعوے پر پچھلے انبیاء اور گزری ہوئی کتابوں کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی خوشخبریاں اور بشارتیں سنا کے اپنے دعوے کی طرف لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے، کبھی ڈراوے تخویفات سنا کے لوگوں کو اپنی بات کے لیے قائل کیا جاتا ہے، کبھی جذباتی اپیل کی جاتی ہے، اور ان میں ایک طریقہ ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کرنا، تمثیلات، تشبیہات، مثال کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں آنے والے ہر نبی نے، ہر داعی نے، ہر مصلح نے، ہر خطیب نے، ہر واعظ نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا ہے، اس لیے کہ مثال کے ذریعے بات بہت آسانی کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتی۔ قرآن نے کئی جگہوں پر مختلف دعووں پر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی مثالیں دی ہیں، میں ان کو ذکر کروں گا۔ قرآن کے علاوہ آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مثالوں کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے واضح کی ہیں۔ وہ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کی اس طرف توجہ کبھی نہیں، چونکہ میں اس پر ذرا زور دے رہا ہوں، اس لیے وہ مثالیں آج آپ سنیں گے
آپ کہیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات تو سنی ہے، لیکن یہ بڑا عجیب انداز ہے اپنی بات کو سمجھانے کا۔ مثلا آپ نے فرمایا اگر ایک آدمی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس کا پانی بہہ رہا ہے، جاری ہے، اور وہ آدمی اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی؟ اب دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کی۔ 5 مرتبہ آدمی غسل کرتا ہے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل پسینے کی بو باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے اس بندے کی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو جس طرح 5 مرتبہ نہر میں نہانے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت کا جو نمازی ہے اس کی روح پر بھی گناہوں کی میل باقی نہیں رہتی۔ وضو کرنے سے کچھ گناہ خود بخود جھڑتے ہیں، گھر سے مسجد کی طرف بندہ چلتا ہے تو کچھ گناہ خود بخود جھڑتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے تو خود بخود گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں، وہ جھڑ رہے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، وہ اپنے لیے بخشش مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ ہر نماز میں 2 رکعتوں کے بعد یا 4 رکعتوں کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے جسم پر بھی اس کی روح پر کوئی گناہوں کا میل باقی۔ آپ نے دیکھا مثال کے ذریعے کس طرح بات کو واضح کیا میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں بعد میں آتے ہیں اور پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو پھلانگ کے آ رہے ہیں، لوگوں کو چیر کے آ رہے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ میں مسجد میں آیا ہوں نماز پڑھنے کی۔ ایک وجہ اس کی فقہی بھی ہو سکتی، یعنی انہیں یہ گمان اور زوم ہے کہ پہلی صفوں کا جو ثواب ہے وہ پچھلی صفوں سے زیادہ ہے۔ وہ اس غرض سے آگے آ رہے ہیں کہ شاید اس طرح مجھے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور آپ نے اس کے لیے ایک مثال بیان کی۔ جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آتا ہے، اتخذ جسرن الی جہنم، وہ اپنے لیے جہنم تک پہنچنے کا پل تیار کرتا ہے۔ اب آپ نے اسے جہنم کا پل قرار دی کہ یہ آدمی آگے آ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ مجھے نیکی حاصل ہوگی، لیکن نہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ پل پر سفر کر رہا ہے اور وہ پل کہاں پہنچنے والی ہے۔ اس لیے بالکل جمعے پہ گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں آنا۔ تو
تو پھر یہ اس طرح ہوگا کہ جو پہلے آنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. اگر پہلے آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں تو پھر بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ لہذا جو پہلے آ رہے ہیں وہ اگلی صفوں میں آنے کی کوشش کریں. کمال ہے نا، آج شروع میں رہے ہیں، محنت زیادہ کر رہے ہیں، وقت زیادہ لگا رہے ہیں. انہیں کون عقل مند کہے کہ پہلے آنے کے باوجود بیٹھ کہاں رہے ہیں؟ پیچھے. میں بھی جمعے میں یہ محسوس کرتا ہوں، کئی لوگ ہیں جو سب سے پہلے آ رہے ہیں، بیٹھے کہاں ہیں؟ 15ویں صف میں. وہ ٹیک لگا کے دروازے کے، کوئی 8ویں صف میں بیٹھا ہے، کوئی 7ویں صف میں بیٹھا ہے. عجیب بات ہے، بھی وقت بھی لگا رہے ہیں، شروع میں آ رہے ہیں، پھر وہ ثواب سے کیا ہو رہے ہیں؟ محروم. اور میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت کا پتہ چل جاتا تو مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے اس بات پہ کہ پہلی صف میں میں بیٹھوں گا. پھر لوگ کہتے قرآن اندازی کرو بھائی، جس کا نام نکلے گا وہ بیٹھے گا. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پچھلی صف والے دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں تو جا. اور یہاں میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑتے، آگے آنے کے لیے وہ لڑتے. جتنی رب کی رحمتیں پہلی صف پہ اتر رہی ہیں، پچھلی تمام صفیں مل بھی جائیں نا تو ان رحمتوں کو پا نہیں سکتے. تو پھلانگنا تو ہے ہی نہیں. تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے آنے والے پہلے آئے. یہ جو خطبہ ہے، اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، میرے آقا کا فرمان. جب خطبہ دینے کے لیے امام منبر پہ بیٹھ جائے، فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، ولا کلام، مطلق کہا گیا کوئی کلام، نہ کوئی نماز ہے اس وقت، نہ کوئی آپ کلام کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ جو اذان دے رہا ہے مؤذن امام کے سامنے، اس میں جب اس نے آقا کا نام لیا ہے تو آپ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہیں گے. وہ کہاں کہیں گے؟ دل میں کہیں گے، بولنا نہیں، زبان نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی حرکت کر رہا ہے، آپ کا ساتھ والا بندہ کوئی بول رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. گویا کہ خطبے کے ٹائم بندہ اسی طرح ہے جس طرح نماز میں، کوئی بات نہیں کر. اگر وہ بول رہا ہے اسے بولنے دو، آپ اسے نہیں کہتے کیوں بول رہے ہو بھائی، چپ کرو بھائی، خاموشی سے سنو بھائی. یہ جملہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. اور دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے، میرے آقا کا ایک فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ جو دعا بھی مانگے اللہ اسے رد نہیں کرتا. اس کو مخفی رکھا گیا، مخفی رکھا. یہ جو بڑی قدر والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں شریعت مخفی رکھتی. شب قدر کو مخفی رکھا، فضیلتیں بیان کی لیکن اسے چھپایا. صلاۃ وسطیٰ کو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس صلاۃ وسطیٰ کو مخفی رکھا. یہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ اسے مخفی رکھتی. جو قدر والی چیزیں ہوتی ہیں وہ مخفی ہوتی ہیں. عورت چونکہ قدر والی ہے اس لیے اسے بھی پردے میں رکھا. ہیرے کو صدف میں رکھا، کستوری کو ہرن کے نافے میں رکھا، اسے چھپا کے رکھا. جو قدر والی چیزیں ہوتی ہیں اسے چھپایا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے. اس گھڑی کو بھی چھپایا گیا.
سی ہے وہ گھڑی. علماء نے اس میں مختلف اقوال نقل کی، یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی. اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ جب دو خطبوں کے درمیان امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، یہ وہی گھڑی ہے جس میں بندہ جو دعا مانگے اللہ اسے رد نہیں کرتا، رد نہیں کرتا. ہمارے ائمہ تو یہاں ٹائم نہیں دیتے، میں ٹائم دیتا ہوں، میں تھوڑا سا زیادہ بیٹھتا ہوں تاکہ لوگ اپنی اپنی حاجات کے لیے دعا کر لیں کہ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے. میں نے خود بھی دعائیں مانگنی ہوتی، تو چونکہ میں نے خود دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اپنی مغفرت کے لیے مانگنی ہوتی ہیں، اپنی حاجات کے لیے مانگنی ہوتی، تو ہو سکتا ہے ہماری یہ دعا اس گھڑی سے ٹکرا جائے اور وہ دعا رد نہ ہو. تو جمعے میں اگرچہ بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جو لوگوں میں رواج ہے کہ پہلے خطبے میں یوں کر کے بیٹھیں گے، دوسرے خطبے میں یوں کر کے بیٹھیں گے، یہ کوئی شریعت سے ثابت نہیں. جس طرح آپ بیٹھے ہیں بیٹھ رہے ہیں، جس طرح بھی بیٹھے. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ اپنی چادریں یوں پیچھے سے لے کے گھٹنوں کے سامنے یوں کر کے یوں بیٹھ جاتے تھے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. جس طرح سہولت ہو بندے کو، جس طرح وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اسی طرح وہ بیٹھے. یہ 1977 کی بات ہے، میں جیل میں تھا اور ہم بہت سے علماء تھے جیل میں، ان میں پیر کرم شاہ صاحب بھی تھے جو بیرے کے تھے. تو عصر کے بعد جب ہم سیر کے لیے نکلتے ان بیرکوں کے ارد گرد، تو ان کا ایک اپنا گروہ ہوتا تھا، ہمارا ایک اپنا گروہ ہوتا تھا. تو کبھی کبھی ہمارا ٹاکرا ہو جاتا تھا، چلتے چلتے ٹاکرا ہوتا. وہ ٹاکرا ہوتا تو پھر تھوڑی سی گفتگو بھی ہوتی تھی، گپ شپ بھی وہاں چلتی. میرے والد صاحب سے چونکہ وہ بڑے واقف تھے، جانتے تھے انہیں، اس لحاظ سے وہ میرا بڑا احترام کرتے تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو شبینہ پڑھا جاتا ہے اوپر لاؤڈ سپیکر کھول کے کہ شبینہ پڑھا جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا، یہ جائز ہے؟ تو فرمانے لگے یہ بالکل غلط ہے. میں تو اپنی مسجد میں تراویح کے اندر بھی اوپر والے سپیکر نہیں چلنے دیتا کہ محلے میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کوئی کسی حالت میں ہے، زبردستی انہیں قرآن کیوں سنایا جائے. میں نے اس کی اجازت. میں نے دوسرا سوال پوچھا، میں نے پوچھا کہ خطبے کے دوران جب آذان ہوتی ہے یا خطبے میں خطیب آقا کا نام لیتا ہے تو درود پڑھنا چاہیے؟ فرمانے لگے پڑھ لینا چاہیے. میں نے کہا وہ جو حدیث آتی ہے اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، اس میں تو مطلق ہے کوئی کلام کوئی نماز. چپ کر گیا، چپ کر گیا. یہ جب میں نے خطبے کی بات کی نا کہ لوگ خطبے میں یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگے ادب کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ جو ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ چادریں پیچھے سے کر کے گھٹنوں کے ساتھ کر کے یوں بیٹھ جایا کرتے تھے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے. مجھے کہتے ہیں آپ نے حدیث کب پڑھی؟ میں نے کہا میں نے پچھلے سال پڑھی. فرمانے لگا ہاں تین پھر یاد ہے، اساں بڑی پرانی پڑھی ہے، سن یاد نہیں. تم نے چونکہ پچھلے سال پڑھی ہے وہ ساری حدیثیں تمہارے سامنے آ رہی. تو
جس طرح سہولت کے ساتھ بندہ جمعے کے دن بیٹھ سکتا ہے، جس طرح سہولت ہے اسے، اس طرح وہ بیٹھ جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا جائے تو بات آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بس ایک مثال پیش کر کے قرآن کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک مکان کی طرح ہے۔ ایک آدمی نے ایک مکان بنایا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جمیل، بڑا وسیع، بڑا عریض۔ لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آئے، اس کے ارد گرد گھومے تو اس مکان کے آخری کونے میں ایک اینٹ خالی تھی۔ تو لوگ آپس میں کہتے ہیں مکان تو بڑا خوبصورت ہے، کاش یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی۔ آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ دیکھا آپ نے ایک مکان کے ساتھ مثال دے کے ختم نبوت کے مسئلے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی۔ قرآن نے مختلف جگہوں پہ مثالیں پیش کی ہیں، چلیے میرے ساتھ ایک دو جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سورۃ عنکبوت بتائیں بھائی کون سے پارے میں؟ پانچ سو صفحہ نمبر ہے جی 520، 20ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ سورۃ عنکبوت۔ اللہ نے غیر اللہ کے سہاروں کو، جو غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، شرک کے رسیاں ہیں، ان کی کیسی خوبصورت انداز میں مثال پیش کی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ٹھہرا لیے ہیں اللہ کے سوا کارساز، مشکل کشا، مددگار، کا مثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، جو مکڑی بناتی ہے ایک گھر۔ کبھی آپ نے مکانوں کے کونے میں وہ گھر بنے ہوئے دیکھے ہوں، جالے جالے۔ اب تو خیر صفائی کا، ستھرائی کا دور ہے، عام گھروں میں وہ کم نظر آتے ہیں۔ جہاں زیادہ صفائی نہیں ہوتی وہاں وہ جالے نظر آتے ہیں۔ اتخذت بیتن، وہ ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں میں سب سے کمزور اور بوسیدہ گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ ایک تنکا مارو تو ختم ہو جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ مشرک جانتے ہوتے۔ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ جو مکڑی ایک گھر بناتی، دنیا کا واحد جاندار ہے جو اپنے گھر بنانے کے لیے ساز و سامان باہر سے مہیا نہیں کرتی۔ چڑیا ہے، بلبل ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے،
وہ اپنا گھر بنائیں گے، باہر سے سیبے لائیں گے، ٹاکیاں لائیں گے، تنکے لائیں گے۔ مکڑی باہر سے کوئی چیز فراہم نہیں کرتی، سب کچھ اپنے اندر سے نکالتی ہے۔ اس کے اندر کا لعاب ہوتا ہے، لعاب، اسی کو نکال کے وہ گھر بناتی ہے۔ فرمایا یہ جو مشرک ہیں ان کے عقیدے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ہوگی، یہ سب کچھ ان کے اندر کی کیا ہے؟ اختراع ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، سب کچھ اپنے اندر سے نکالا ہے۔ پھر آپ نے کبھی ان جالوں میں دیکھا ہو مکھیوں کے پنجر آپ کو نظر آئیں گے، مکھیوں کے سوکھے ہوئے وجود۔ یہ مکڑی تار میں بیٹھتی ہے، جو ہی مکھی آئی اس نے اس کے پار نہیں توڑے، اس کی ٹانگیں نہیں توڑی، اس کے جسم پہ حملہ نہیں کیا، اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے نا اس کا خون چوس لی، وہ پنجر سا اس گھر میں لٹکنے لگا۔ اسی طرح جو مشرک پیر ہیں ان کے پاس کوئی مرید پھنستا ہے تو وہ اس کی نمازوں پہ حملہ نہیں کرتے، زکوٰۃ پہ حملہ نہیں کرتے، روزے پہ حملہ نہیں کرتے، بس منہ کے ساتھ منہ لگا کے ایمان والی نعمت کو چوس لیتے۔ مکڑی سمجھتی ہے کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، لیکن ہوا کا ایک جھونکا آیا یا کوئی تنکا آیا تو گھر برباد ہو گیا۔ اسی طرح مشرک بھی سمجھتا ہے کہ میرے عقیدے کا جو بنیاد ہے اور مکان ہے اور تعمیر ہے یہ بڑی مضبوط ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت آتی ہے اور سارے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس طرح مکڑی کمزور ہے اسی طرح غیر اللہ کے سہارے بھی کیا ہیں؟ اس سے بہترین مثال پیش کی جا سکتی۔ غیر اللہ کی کمزوری، ضعف کو بیان کرنے کے لیے اس سے خوبصورت مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایک اور جگہ دیکھیں گے ہم، ذرا 28ویں پارے میں آئی، صفحہ نمبر ہے 721۔ صفحہ نمبر 721۔ سورت کا نام ہے سورت الجمعہ۔ آیت نمبر ہے 5۔ یہ کس کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں؟ بے عمل واعظین کی، علماء جن کو اللہ نے علم دیا پھر انہوں نے اس علم سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کیا، اپنی زندگیاں اس کتاب کے خلاف گزاری، جو کچھ کتاب نے کہا تھا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، جو انہیں سمجھایا گیا تھا اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، حق کو چھپایا، اس پر پردے ڈالے۔ ان کی مثال قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ لادا گیا، یعنی انہیں تورات دی گئی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کو صحیح نہیں اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو گدھا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس گدھے پر آپ حدیث کی کتابیں رکھ دیں،
اسے کیا پتا ہے کہ میرے پیٹھ پر حدیث کی کتابیں رکھی گئی ہیں، کوئی پتھر لادے گئے ہیں، کوئی لوہا لادا گیا ہے، کوئی بستر لادے گئے ہیں، فرنیچر لادا گیا ہے۔ جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو لوگ اس کتاب کو بیان نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کتاب کے احکام لوگوں کو نہیں سناتے، ان کی مثال کیسی ہے؟ اس سے بہتر مثال پیش کی جا سکتی تھی۔ بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر، یہ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا۔ یہ جنہیں قرآن کا وارث بنایا گیا، قرآن کا بوجھ جن پر لادا گیا، جنہیں قرآن جیسی کتاب عطا کی گئی، پھر وہ قرآن بیان نہیں کرتے۔ 3 گھنٹوں کی تقریر میں انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں۔ وہ کبھی بختیار کاکی کی بات کریں گے، کبھی کسی کے جنازے کی بات کریں گے، کبھی کسی بزرگ کے خواب کی بات کریں گے کہ وہ بندہ ان کی قبر پہ آیا، فاتحہ پڑھنے لگا، اندر سے آواز آئی چل چل کسی مردے واسطے پڑھ، اسی زندہ بیٹھے اندر۔ زندے بھی کبھی زمین کے اندر ہوئے اور زندے زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور جڑا زمین دے تھلے ہوئے بھی زندہ ہوتا ہے۔ جا کہیں اور جا کے فاتحہ پڑھ، یہ بیان کریں گے، آگے سننے والی قوم کہے گی سبحان، کہ وہ اندر سے آواز آئی۔ سننے والی قوم کہے گی سبحان اللہ، اور یہ نہیں کہیں گے کہ 8واں پارہ ہے، 8ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ اللہ نے ناممکن چیزوں کو گنا، اگر ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے، اتریں گے؟ اتریں گے؟ اگر ہم اتار دیں ان مشرکوں کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کرنے لگ جائیں ان سے مردے۔ اللہ نے ناممکن چیزوں میں گنا ہے جناب۔ جس طرح مشرکین پر فرشتے نہیں اتر سکتے، اسی طرح مردے بھی کلام نہیں کر سکتے۔ یہ کسی نے نہیں پڑھنا، سامعین نے بھی نہیں پڑھنا، اور علماء نے تو خیر پڑھنا ہی نہیں، انہیں تو توفیق ہی نہیں ہونی ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں۔ انہیں قصے سنانے ہیں، کہانیاں سنانی ہیں، قرآن پر پردے ڈالنے ہیں۔ کبھی ان کی زبان سے آپ نے ایسا سنی ہو قل انما انا بشر مثلکم؟ دروغ برگردن رابی ایک مولانا تھے، بڑی پرانی بات ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک محلے میں سے گزرا، کئی سفر میں تھا، تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، ان لوگوں نے کہا بھئی عالم ہے، میں نے اگے کھلار دیتا، میری کم بختی بھئی میں ایت پڑھ چھڑی قل انما انا بشر مثلکم، میں سلام پھیر کے ویکھیا تے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا وہابی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ آیت پڑھے انک لا تسمع الموتى؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ آیت پڑھے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں پڑھیں۔ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، علم رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر، کوئی کھا چکا ہے اب تک اور کوئی کھا رہا ہے، ہیں اصلی بھائی ان کے تورات انجیل والے، مثل الحمار جن کو قرآن بتا رہا، جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ مجھے شعر و شاعری کا شوق نہیں، میری اس طرف رغبت نہیں،
میری رغبت ہے قرآن کی طرف. میں بندہ یہ شعر یاد کردہ رہے بے فضول. بڑی مدت ہوئی ایک شعر ذہن میں تھا, سنا دیتا ہوں آپ کو, آپ سمجھیں گے اسے. زبانوں پر حدیثیں ہیں, کھلے ماتھے پہ محرابیں. زبانوں پر حدیثیں ہیں, کھلے ماتھے پہ محرابیں. دلوں میں بغض کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے. یہ بغض کیوں آ گیا, اہل حق کے قریب نہیں جانا. یہ بغض کیوں آ گیا, قرآن سنانے والوں کے قریب نہیں جانا. یہ بغض کیوں آ گیا, توحید بیان کرنے والوں کے یہ بغض کہاں سے آیا ہے. زبانوں پر حدیثیں ہیں, کھلے ماتھے پہ محرابیں. دلوں میں بغض کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے. اور غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے. یہ تیجا ہے, یہ ساتہ ہے, یہ 10واں ہے, یہ 20واں ہے, یہ 40واں ہے, یہ برسی ہے, یہ شب برات ہے, یہ شب معراج ہے, یہ 11ویں ہے, یہ نظر ہے, یہ نیاز ہے, یہ عرس ہے, یہ منت ہے, یہ چڑھاوا ہے. غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے, انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے. انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے. جن لوگوں پہ کو تورات کا علم دیا گیا اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, یہودیوں کے علماء, ان کی مثال کس طرح کی ہے, گدھے کی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائے. تو اسے کیا فائدہ گدھے کو اس سے. کیسی خوبصورت مثال بیان کی قرآن نے. ایک مثال جو قرآن نے بیان کی, ذرا اس پر بھی آ جاتے ہیں جی. صفحہ نمبر ہے 56. صفحہ نمبر ہے 56. سورت کا نام ہے سورت البقرہ. آیت نمبر ہے 261. پہلی لائن ہے جی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی اللہ نے ایک مثال بیان کی اور مزہ ہی آ گیا. اتنی خوبصورت مثال. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, غریبوں پر, مسکینوں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, زکوٰۃ میں, عشر میں, فطرانے میں, عطیات میں. صرف زکوٰۃ تو نہیں ہے نا آپ کے ذمے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ پر حقوق ہیں, پڑوسیوں کے, غریب رشتہ داروں کے, غریب دوستوں کے, سفید پوش لوگوں کے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. صدقہ. ہم ڈاکٹروں پر کتنی رقم خرچ کرتے ہیں, ہم ہسپتالوں میں کتنے دھکے کھاتے ہیں, اور ان دواؤں پہ ہماری کتنی رقم خرچ ہوتی ہے. لیکن کبھی ہمیں خیال آیا کہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا الصدقات دافع البلیات, صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے. اس طرف کبھی خیال آئے نہیں ہے. ادھر لاکھوں لگ رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں, دھکے کھائے جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, کبھی لاہور, کبھی پنڈی, کبھی کراچی. لیکن یہ جو میرے آقا نے فرمایا الصدقات دافع البلیات, صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں,
اور صدقے انسان کے گناہوں کو ختم کرتے. تو آپ صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ صدقے میں ضروری ہے کہ بکرا ذبح کر اور پھر کالے رنگ کا. صدقے میں ضروری ہے کہ سری دینی اور وہ بھی کالے رنگ کی. کیسی جاہلانہ باتیں. صدقے میں ضروری ہے بھی بکرا لینا ہے تو ٹرک دے ٹائر دے تھلے ذبح کر. کیسی جاہلانہ. کیا اللہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یا اللہ اے بکرا اساں لے آئی اس ٹرک واسطے. یہ اللہ کو تسلی دی جائے, اللہ کو یقین دلایا جا رہا ہے, یقین دلایا جا رہا ہے. اس وہم کا کوئی علاج نہیں. یہ تو اس بندے کی طرح ہوا جس کو وہم تھا, وہ نیت باندھتا تھا پھر توڑ دیتا تھا, نیت باندھتا تھا پھر 4 رکعت نماز, فرض 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 فرض, نماز زور دی زور دی زور دی, پیچھے سے امام دے امام دے. جب اسے یقین نہیں ہوا نا تے اگو امام نو جا کے مکہ مارے ایسے امام دے. اس کو پیچھے سے ہاتھ مار کے کہتا ہے اس امام دے پیچھے. یہ اب اللہ کو بتا رہا ہے. اللہ نہیں جانتا کہ یہ صدقہ تو کیوں کر رہا ہے؟ تو صدقہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ٹرک میں نے روڈ پہ لانا ہے, یا اللہ اس کی حفاظت کرنا, اس کو ٹائر کے نیچے دبا کرنا. یہ جاہلانہ باتیں. کوئی بکرے کی گوشت کی سری کی, اور یہ بھی نہیں ہے گوشت لو پرندوں کو ڈال دو, انا للہ و انا, گوشت لو سمندر میں ڈال دو, یہ صدقہ ہے نہیں. صدقہ کرو چاہے 10 روپے ہو 5 روپے ہو, صدقہ کرو چاہے کھجور کا 1 دانہ ہو, کسی غریب کو وہ 1 دانہ دو, نیت کر لو یہ صدقہ ہے. اب 10 روپے, غریب آدمی بھی صدقہ کر سکتا ہے, 10 روپے آپ صدقہ کریں. الصدقات دافع البلیات. کیوں ہم نے توکل کیا ہے ڈاکٹروں پر اور دوائیوں پر؟ مکمل اور 100% ہم نے توکل کر لیا نہیں. دوائی استعمال کریں یہ سنت ہے, لیکن اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ پڑھ کے لیں دوائی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ, مولا یہ سنت سمجھ کے لے رہا ہوں, یا اللہ یہ سنت سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں, ورنہ اصل شافی تو. یہ پڑھیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ پڑھ کے جائیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں سننا سمجھ کے, ورنہ اذا مریض تو فاہو یشفی. مثال ان لوگوں کی جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, کمثل حبۃ, ایک دانے کی طرح ہے, انبتت 7 سنابل, جس میں سے 7 خوشے باہر نکلتے ہیں, فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر خوشے میں 100 دانے, ہر خوشے میں 100 دانے. تو 7 خوشوں میں کتنے دانے ہوئے؟ تو جب 1 روپیہ دیں گے تو کتنا بدلہ ملے گا؟ اس سے بہتر مثال پیش کی جا سکتی. آگے کیا کہا؟ مولا تیری رحمتیں بڑی, مولا تیرا کرم بڑا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, فرمایا یہ 700 اس پر بند نہیں ہے بدلہ ہمارا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. ادھر اخلاص زیادہ ہوا, اللہ سے محبت زیادہ ہوئی, اللہ سے پیار زیادہ ہوا, اخلاص زیادہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اجر کو اور بڑھا دیا. یہاں اللہ آیت کو ختم کر رہے ہیں. یہ جملہ تعلیلیہ ہے, یہ طالب علم سمجھتے ہیں. جملہ تعلیلیہ ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے. واللہ واسع, اللہ فرماتے ہیں میں 700 گنوں سے 700 سے کئی گنا بڑھا سکتا ہوں. کیوں؟ اللہ وسعت والا ہے, اللہ وسعت والا ہے. علیم, میں بڑھا سکتا ہوں. اللہ جاننے والا ہے, وہ خرچ کرنے والے کے دل کی کیفیت کو. اس پر ہم مثالیں پیش کرتے چلے جائیں گے تو کتنے درس اس میں خرچ ہو جائیں. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک نقشہ دکھایا,
اس کو سامنے رکھ کے حق و باطل کی مثال جو اللہ نے پیش کی ہے وہ دیکھیں جی ذرا. انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فسالت اودیۃ، پھر بہنے لگے نالے، پھر بہنے لگے نالے. بے قدرہا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق. کوئی نالا چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگے، پانی بہنے لگا. فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو وہ پانی جب چلنے لگا اس نالے میں تو میل کچیل خسو خاشاک ابھر کے اوپر آ گئے. دیکھا کبھی آپ وہ تنکے، کاغذ، میل کچیل، خسو خاشاک وہ پانی کے اوپر آ جاتے، جھاگ جھاگ پانی کے اوپر آ جاتے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جن چیزوں کو تپاتے ہو نا آگ میں زیور بنانے کے لیے، سونا چاندی یا کوئی سامان بنانے کے لیے جنہیں تپاتے ہو، اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے، اوپر آ جاتا ہے. جھاگ اوپر آ گیا، پانی نیچے رہ گیا. یوں بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی مثال کو. حق کیا ہے؟ پانی. باطل کیا ہے؟ خسو خاشاک. باطل کیا ہے؟ وہ تنکے، میل کچیل، وہ جھاگ جو اوپر آئی ہے. حق کیا ہے؟ سونا. باطل کیا ہے؟ وہ جھاگ جو اس میں سے نکلی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، وہ جو جھاگ ہوتی ہے، وہ جو میل کچیل ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کچھ آگے جا کے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، بکھر گئی، سوکھ گئی. وہ سونے سے جو جھاگ نکلی وہ بھی سوکھ گئی، پانی کے اوپر جو جھاگ آئی وہ بھی ختم ہو گئی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے یعنی پانی، سونا، يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قائم ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، سونا موجود ہے. اللہ کہتے ہیں حق پانی کی طرح ہے، سونے کی طرح ہے، باطل جھاگ کی طرح ہے. پہلے چھا کے آتا ہے. جب شروع میں حق آیا نا اور اوپر سے قرآن والی بارش برسی نا اور دل والی وادیوں سے گزری نا، میں نے تو تشبیہ دے دی ہے، پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. آسمان سے قرآن والی بارش اتری نا اور دل والی وادیوں سے گزری نا تو خسو خاشاک، میل کچیل، جھاگ، کفر، باطل چھا کے آیا. قتل کر دو، راستے سے ہٹا دو، وطن سے نکال دو، راستہ روک لو، چھا کے آیا. اللہ کہتے ہیں کچھ مدت کے بعد جھاگ ختم ہو گئی اور پانی اپنی روانی کے ساتھ بہنے لگ گیا. باطل ختم ہو جاتا ہے، حق کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. اللہ نے کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے اس بات کو اللہ نے سمجھا. آپ تمام حضرات ایک اعلان سن کے جائیں گے، کوئی بندہ بھی نہیں جائے گا. ہمارا جامعہ ضیاء العلوم جو ادارہ ہے، آپ بیٹھ جائیں، فی الحال بیٹھ جائیں، یہ پڑھے رہے، ہر چیز پڑھی رہے. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام درجے ہیں کتابوں کے. آخری درجہ ہمارا ہوتا ہے دورہ حدیث کا، 8واں سال ہمارا ہوتا ہے دورہ حدیث کا. اس دفعہ بھی ہمارے ہاں دورہ حدیث میں 32 طالب علم جو انشاءاللہ 24 مارچ کو تقریب ہوگی، عالم بنیں گے، سندیں ملیں گی، پگڑیاں بدوائی جائیں گی اور وہ طالب علم کی بجائے عالم کہلائیں. پچھلے جو علماء یہاں سے بن کے جا چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 350 کے قریب. اس کے علاوہ جو ہمارے مدارس سے ایسے بندے نکل کے گئے ہیں جو بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں اور اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں،
کچھ ایسے علماء ہیں جو میرے والد صاحب سے پڑھ کے گئے. وادی ناران میں مولانا ہارون الرشید صاحب ہیں, گجرانوالا میں مولانا رحم دین صاحب ہیں, کروڑ لالیسن میں مولانا الاداس صاحب ہیں. یہ بزرگ علماء ہیں سارے, یہ میرے والد صاحب سے پڑھتے رہے. یہ تمام فضلاء جو ہمارے دور حدیث سے پڑھ کے گئے, ان کا ہم سالانہ اجتماع کرتے ہیں, ان کو ہم سال کے بعد اکٹھا کرتے ہیں. اس دفعہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں 9-10 فروری کو, اگلا جمعہ ہفتہ. دعوت نامے ہم نے جاری کیے ہیں تقریباً 450 علماء کو. انشاءاللہ آئیں گے وہ, 2 دن وہ ہمارے پاس رہیں گے. یہاں مختلف محفلیں ہوں گی, مجلسیں ہوں گی, نشستیں لگیں گی, ان کی تربیت کی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا وہ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں. ان علماء کے لیے جو خرچ اخراجات ہیں, ہفتے کی شام کا کھانا ہے وہ ایک آدمی نے دیا ہے, اور جس آدمی نے دیا وہ سرگودا میں نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن میں ہے, اور وہ ہمارے مدرسے ہی کا پڑھا ہوا ہے. وہ آج کل وہاں خطیب, انہوں نے وہ کھانا دی. صبح کا جو ناشتہ ہے وہ ہمارے دوست ہیں خواجہ صاحب, انہوں نے صبح کا ناشتہ دیا. ناشتہ جو 200 300 400 آدمیوں کا ہوگا وہ دیں. دوپہر کا جو کھانا ہے اس میں بھی کچھ دیگوں کا انتظام ہو گیا ہے, لیکن کچھ کا ابھی باقی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے اخراجات ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ تمام حضرات کو اس کار خیر میں شریک کروں, شامل کروں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ 5000 دیں, 10,000 دیں, نو. جتنی آپ کی استطاعت ہو کہ اہل علم اور علماء لوگ آپ کا کھانا کھائیں, اور علماء لوگوں پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو. تو اس سلسلے میں آپ سے جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے, جو شہری حضرات یہاں بیٹھے ہیں اپنی طاقت کے مطابق کر دیں. اس کے بعد اذان اور اس کے بعد نماز. جزاک اللہ. سب سے پہلے